19ویں کا دن گزرا، 20ویں کی رات آئی، 20ویں کا دن گزرا، 20ویں کے دن ہی جراح آیا، اس نے علی کا زخم دیکھا، زبان سے کچھ نہیں کہا، امامہ اتار کے زمین پہ پھینک دیا اور روتا ہوا گھر سے باہر نکلا کہ اولاد رسول اب یہ زخم اچھا نہیں ہوگا۔ بس دو جملوں کی زحمت ہے۔ 20ویں کا دن گزرا، 20ویں کا دن گزرا، 21ویں کی شب آئی، آدھی رات کے قریب علی کے کانوں میں شور و غل کی آواز آ گئی۔ کہا کہ بیٹا حسن دیکھو جا کر یہ باہر شور و غل کیسا ہے؟ حسن گئے، دروازے کو کھولا، دیکھا سینکڑوں کی تعداد میں علی کے چاہنے والے علی کے گھر کے باہر کھڑے ہیں اور روتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ حسن بس ایک مرتبہ مولا کی زیارت کرواؤ۔ بس کیا میں جس طرح میں روایت کرتا ہوں، اجازت ملی، چاہنے والوں کو اجازت ملی، گھر میں داخل ہوئے، آگے آگے اسبق ابن لباتا تھے، انہوں نے علی کی زندگی میں علی کا مرثیہ پڑھا، علی نے وہ مرثیہ سنا اور اسبق کو دیکھ کر کہنے لگے اسبق میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ دنیا تجھ سے میری محبت کا انتخاب لے اور ایسا ہی نہیں۔ اس کے بعد وہ علی نے جملہ کہا سلونی سلونی قبل تفقدونی، پوچھو جو جی میں آئے پوچھو، لیکن زیادہ مت پوچھنا، اب علی تھک گیا ہے۔ لوگوں نے کچھ سوالات کیے، علی نے جوابات دیے، جب دے دیے نا تو اب ایک مرتبہ علی نے اپنا داہنا ہاتھ اٹھایا، زخمی سر پہ رکھا اور کہا کوفے والو حفظکم اللہ، تمہیں اللہ کی امان میں دیا۔ اب علی کو محشر کے دن دیکھو گے، اب علی کو محشر کے دن دیکھو گے۔ جیسے یہ جملہ علی کے زبان سے ادا ہوا، پس پردہ جو سیدانیاں بیٹھی تھی ان کی طرف سے گریے کی آواز بلند ہوئی، رونے کی آواز بلند ہوئی۔ کوفے والے جا رہے تھے، علی نے پکار کے روکا، کہا کوفے والے رک جاؤ، کہا مولا کیا حکم ہے؟ کہا کہ ان آوازوں کو پہچانتے ہو؟ کہا کہ نہیں مولا نہیں پہچانتے۔ کہا یہ محمد کی نواسیاں ہو رہی ہیں، یہ فاطمہ کی بیٹیاں رو رہی ہیں، ایک دن کوفے میں آئیں گی تو ان کے پردے کا خیال کرنا۔ بس دو جملے گفتگو تمام ہو گئی، دو جملے۔ اچھا چلے گئے، علی کے ساتھ چلے گئے۔ اب علی کے بیٹے ہیں، علی کی بیٹیاں ہیں، سب علی کو گھیرے بیٹھے۔ ایک مرتبہ علی نے حسن کو قریب بلایا، اب بلانے کے بعد سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، آج سے تمہارا سرپرست حسن، آج سے تمہارا سرپرست حسن۔ جب سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیا تو علی نے آنکھیں بند کی، آنکھیں بند کی، ہلکی سے وہ روتی تھی، ہلکی سی، یعنی آنکھیں بند کی تھی بس۔ کہ ایک مرتبہ علی کے کانوں میں کسی بیوی کے رونے کی آواز بجتی ہے۔ اب جو علی نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ عباس کی ماں ام البنین وہ دیوار سے ٹھیک لگائے سسکیاں لے لے کے رو رہی ہے۔ کہا ام البنین تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو رو کے فرمانے لگی مولا آپ نے سب کا ہاتھ تو حسن کے ہاتھ میں دے دیا، کیا میرا عباس اس قابل نہیں تھا؟ آخری جملہ بس یہ سننا تھا کہ علی نے کہا کہ حسین کو بلاؤ۔ حسین آئے، علی کے پاس بیٹھ گئے۔ عباس کو بلاؤ، عباس آئے، علی کے پاس بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ علی مڑے حسین کی طرف اور مڑ کے پوچھنے لگے حسین یہ کون ہے؟ کہا میرا بھائی ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے۔ علی مڑے عباس کی طرف، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میرا مولا ہے، میرا آقا ہے۔ بس ایک مرتبہ علی نے عباس کا ہاتھ لیا اور حسین کے ہاتھ میں دے دیا، اور جب عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے دیا تو ایک مرتبہ آنکھوں کے اشارے سے بڑی بیٹی زینب کو قریب بلایا۔ زینب آئی اور علی کے برابر میں بیٹھ گئی۔ علی نے اپنا زخمی سر زینب کے کندھے سے رکھ دیا اور کچھ دیر تک باپ اور بیٹی میں باتیں ہوتی رہی۔ نہیں معلوم کہ کیا باتیں ہوئی، لیکن راز اس دن کھلا کہ جب بارائنہ سر بیویوں کا قافلہ دارالامارہ سے یزید کے محل کے دروازے پہ پہنچا تو زینب جہاں بھی کہہ کے زمین پہ بیٹھ گئی۔ سجاد دوڑ کے آئے، کہا پھپھی اماں بات کیا ہے؟ گھبرا کے زمین پہ بیٹھ گئی۔ کہا نہیں میں گھبرائی نہیں۔ کہا بات کیا ہے؟ بیٹا سجاد بات کل اتنی ہے کہ
21ویں رمضان کی شب میں بابا علی نے اپنا زخمی سر میرے کندھے سے لگایا تھا اور کہا تھا بیٹی زینب تجھے یزید کے دربار میں جانا